सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। एक मर्तबा पृथ्वीराज चौहान ने एक राजपूत को कहा, अगर तू मोइनुद्दीन को कत्ल कर दे तो मैं अपनी आधी सल्तनत तुझे दे दूंगा, क्योंकि उस फकीर ने नाक में दम कर रखा है। एक काम कर, उसे कत्ल कर। राजपूत हिंदुस्तान के बड़े बहादुर होते थे उस जमाने में, अल्लाह अकबर, और जबान के बड़े धनी होते थे। उसने कहा, बादशाह क्या तू मुझे आधी सल्तनत देगा? उसने कहा, बिल्कुल दूंगा। वो गया और एक खंजर जहर में बुझाया और जहर में बुझा करके अपनी कमर में बांधा। हिंदुस्तान का जो पुराना लिबास है, जो तारीख में आता है, मर्द हजरात भी जो पहनते थे वो यहां तक के आता था ऐसे फिटिंग में, और उसके बाद नीचे से ऐसे घेर वाला हो जाता था, जैसे आजकल अभी बतौर फैशन औरतें पहनती है ना। बस ये है कि वो इस तरीके से बिल्कुल गिरा हुआ है, लेकिन वो गिरा हुआ नहीं रहता था, वो घिरा हुआ रहता था। आपको समझ में आ गई होगी कि इस तरह के लिबास, यानी अगर कमर में कोई चीज छुपाई गई हो तो वो आदमी समझ नहीं सकता था, इतना घेर होता था। उसने खंजर जहर में बुझाया। लोग जहर के अंदर खंजर इसलिए बुझाते थे कि अगर मेरा निशाना चूक भी गया और कम जख्म लगे तो ये जो जहर है वो जिस्म में जाकर के मार डालेगा और असर कर जाएगा। इसलिए जब बहुत बड़ी मुहिम होती किसी को कत्ल करने की, तो बड़ा जो खंजर है जहर में बुझाया जाता। उसने जहर में बुझाया, फिर आया और उसको बताया पृथ्वीराज चौहान को, देखो ये मैंने जहर में बुझाया है, अब उस फकीर का काम तमाम करने जा रहा हूं, एक बार फिर दोहराएं, क्या आप मुझे आधी सल्तनत देंगे? उसने कहा, बिल्कुल दूंगा। इसलिए कि भारत की आबरू का सवाल है, भारत के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। उसने इस तरह के जुमले कहे, हालांकि भारत के लिए कुछ नहीं कर सकता था, अपनी हुकूमत का मामला था। तो अर्ज ये कर रहा था कि उसने कहा, भारत की आबरू का सवाल है, जाओ और उस फकीर को कत्ल कर दो, मोइनुद्दीन को कत्ल करो, आधी सल्तनत देंगे। अच्छा ठीक है। वो जहर में बुझा करके खंजर आया कमर में बांध के। मेरे ख्वाजा तकरीर कर रहे थे। उनकी तकरीर हमारी तकरीरों की तरह लंबी चौड़ी नहीं होती थी, ताकि लोगों को घड़ी देखना पड़े। अभी 10 का टाइम है भाई, अभी तो भाई पता नहीं कब खत्म करेंगे। याद रखिए, मैं 15 दिन के बाद आऊंगा और जश्न गरीब नवाज का मौका अब नहीं मिलेगा, फिर दूसरी उन्वानात पे गुफ्तगू होगी, क्योंकि मुझे उर्स गरीब नवाज में अब जाना है और दौरा करते हुए जाना है, दौरा करते हुए आना है। तो मैं चाहता था कि यहाँ बहुत तफसीली गुफ्तगू, लेकिन टाइम की किल्लत है। बहरहाल इंशाल्लाह आइंदा साल जिंदगी रही तो गुफ्तगू होगी, लेकिन इस पे मैं गुफ्तगू खत्म करने वाला हूँ। बहुत मुख्तसर ख्वाजा गरीब नवाज गुफ्तगू करते थे। उनका एक एक खिताब जो मैंने पढ़ा है 10 मिनट से ज्यादा का नहीं होता, 5 मिनट 10 मिनट, 2 जुमले 4 जुमले 10 जुमले, बस थोड़े से कहे खुद रोते थे, पूरा मजमा रोता था। यानी जो दिल से बात निकलती है, असर रखती है, पर नई ताकतें परवाज मगर नहीं। बहुत सीधे साधे जुमले होते थे, ना उसमें शफक के जमाल का तस्करा होता, ना उफक की सुर्खियों का तस्करा होता, ना उसमें गुलो बुलबुल का तस्करा होता, ना बहती हुई दरिया का तस्करा, ना उसमें शायरी होती, लेकिन हाफिज जो है वो बड़े बड़े सूफिया की शायरी होती। इस तरीके से आम तौर पर गैर मियारी शेर उसमें नहीं पढ़े जाते थे। इस तरह की वो गुफ्तगू करते थे और बहुत सादे सीधे अल्फाज होते थे सरकार गरीब नवाज के। पढ़ो तो एक कैफ तारी होता है, एक सुरूर तारी होता है। बल्कि उनके खिताब की एक झलक आपको दिखाऊं। वो कहते हैं, अगर अल्लाह का प्यारा बनना है तो सखावत दरिया जैसी होनी चाहिए, सखावत दरिया जैसी होनी चाहिए, शफकत सूरज जैसी होनी चाहिए, और आजिजी तवाज़ो इनकिसारी जमीन जैसी होनी चाहिए। 3 जुमलों में समुंदरों को कूजों में समेट दे। देखिए ये उनकी तकरीर है, उनका खिताब है। यानी सखावत दरिया जैसी, दरिया बहता ही जाता है, बहता ही जाता है, बहता ही जाता है, और हत्ता कि वो समुंदर में जाके गिर जाता है। दरिया को ये ख्याल नहीं होता कि मैं बह बह के खत्म ना हो जाऊं, इसलिए कि बहता दरिया कभी बदबू नहीं मारता, बहता दरिया कभी बदबू नहीं मारता। तो कहते हैं सखावत दरिया जैसी है, जो आए ले जाए। इसीलिए तो आज तक तकसीम कर रहे, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। और शफकत सूरज जैसे, देखो सूरज कितना शफीक है, कितना मुशफिक है। वो जब निकलता है तो जर्रे जर्रे पर, जैसे अमीर की कोठरी में जाता है वैसे गरीब के झोपड़े में भी जाता है।
اس کے لیے امیر غریب سب برابر ہے. کتنی شفقتیں ہیں, پوری دنیا پہ وہ اپنا فیض تقسیم کرتا ہے. اور عاجزی زمین جیسی, اتنے عاجز ہو جاؤ لوگ تم پر کھودیں, گالیاں دیں, کچھ کریں, کسی کی طرف نہ جاؤ. یہ ہے عاجزی. یعنی اس طرح کے خطاب کر رہے ہیں, خود بھی رو رہے ہیں, لوگ بھی رو رہے ہیں. یہ بندہ بیٹھا ہے, جب خطاب ختم ہوا, کیونکہ بھئی ہر آدمی تقریر سننے تو نہیں آتا, الگ الگ نیتیں لے کر کے لوگ آتے ہیں. کوئی کمر میں خنجر لے کر آتا ہے, کوئی دل میں خنجر لے کر آتا ہے. باتیں تو لوگ کرتے ہیں نا, ہر آدمی سننے تھوڑی آتا ہے. اسی لیے پھر بہت سنبھل کے بھی گفتگو کرنی پڑتی ہے کہ کس کے کمر میں, کسی کے دل میں ہے. کمر والا خنجر اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا دل والا پہنچاتا. سنتے کچھ ہے, جا کے بولتے کچھ ہے, اور فتنہ اور عجیب سا پھیلتا ہے. تو بہرحال جو اچھی نیت لے کر آتے ہیں, فیضان لے کر بھی جاتے ہیں, کرم لے کر بھی جاتے ہیں, تقدیریں سنورتی ہے. اور جو آتے ہیں کہ جو ہے وہ نکتہ چینی کرنے کے لیے, وہ سوائے نکتہ کے اور کچھ نہیں لے کر جاتے. ان کی زندگی میں ہی نکتے ہیں, ان کی زندگی میں ہی نکتے ہیں جو نکتے لینے کے لیے آتے ہیں, جو کرٹیسائز کرنے کے لیے آتے ہیں. نکتہ چینی, کیونکہ مکھی کی عادت ہوتی ہے, مکھی پورے اچھے جسم کو چھوڑ کر کے زخم پر ہی بیٹھتے ہیں, کیونکہ اس کو غلاظت ہی پسند ہے. اگر وہ غلاظت پہ نہ بیٹھے تو پھر مکھی کیوں کہلائے. اور ایک بات آپ کو بتاؤں, دیکھو دو مکھیاں ہیں, ایک یہ تمہارے محلے کی مکھی ہے جو صرف غلاظت پہ بیٹھتی ہے, اور ایک شہد کی مکھی ہے جو پھولوں پر بیٹھتی ہے. جو پھول پہ بیٹھتی ہے وہ پالی جاتی ہے, اور جو غلاظت پہ بیٹھتی ہے وہ ماری جاتی ہے. غلاظت والی مکھی نہ بنو تاکہ لوگ تمہارا قتل عام کریں. وہ خوشبودار پسند کرو, پھول پسند کرو, اور اس پر بیٹھو تاکہ پالنا لوگوں کی ضرورت بن جائے. اور پھر ایسی پالی جاتی ہے کہ وہ منہ سے جو اگل دے, قرآن کہتا ہے اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے, اس لیے کہ وہ بیٹھی پھول پر ہے. تو اچھائی پسند کرو, اچھے بن کے رہو, اپنے دل کو اچھا کرو, اپنے خیالات اچھے کرو, اپنے جذبات اچھے کرو. انسان بنو, انسان بہت کچھ بن چکے, انسان بنو, پہلے انسان بنو, بعد میں سب کچھ بننا. تو وہ سب خطاب ختم ہوا, لوگ مل مل کر جانے لگے. غریب نواز نے کہا, ارے بھائی صاحب, سب کا کام تو ہو گیا, سب اپنا کام کر کے جا رہے, آپ بھی اپنا کام کرو, جلدی سے اپنا کام کرو. اوہو, جملوں میں ایسی چاشنی تھی. خنجر لے کر آنے والے کے لیے ایسے پیار کی گفتگو. یہ ہے ہمارا مسلک. اپنے لیے جو خنجر لے کر آئے گا ایسے پیار کی گفتگو کریں گے, لیکن جو رسول پاک کی توہین کرے گا, پھر ہمارا مسلک ہے دشمن احمد پہ شدت کیجئے, ملحدوں کی کیا مروت کیجئے. آدھا تیتر آدھا بٹیر والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. باغبا بھی خوش رہے, راضی رہے, سیاد بھی. یہ کیفیت ہوگی تو نہ ادھر کے رہو گے نہ ادھر کے رہو گے. کہا کہ تم اپنا کام کر لو, تم جس کام کے لیے کام. مہاراج میں تو آپ کے جملے سننے کے لیے, آپ کی گفتگو اور تقریر سننے آیا. کہا جو تقریر سننے آتا ہے وہ کمر میں خنجر لے کر نہیں آتا. لوگ نبی کے علم غیب کے منکر ہیں, نبی کا نواسہ بتا رہا ہے کہ دین ایسے نہیں پھیلتا, دین ایسے پھیلتا ہے. کا جو خنجر لے کر آتا ہے وہ تقریر سننے تھوڑی آتا کمر میں باندھ کر. تو نے خنجر زہر میں بجھا کے لایا ہے. کہا مہاراج وہ تو ہم راجپوتوں کی عادت ہے کہ ہم خنجر حفاظت کے لیے رکھتے ہیں. کہا اچھا, اگر یہ راجپوتوں کی عادت ہے تو پرتھوی راج چوہان کے محل میں آدھے ملک کا سودا کرنا میری جان کے بدلے, یہ بھی راجپوتوں کی عادت ہے. بتا ابھی تو جو آدھے ملک کا سودا میری جان کے بدلے کر کے آیا ہے, کیا تو نہ تھا؟ تجھے میری جان کے بدلے آدھی سلطنت دینے کی بات نہ کی گئی؟ اس کے تو پیر اور ہاتھ تھر تھر کانپنے لگے کہ یہ کون سا مرد ہے. میں اور پرتھوی راج کے سوا کسی کو یہ بات نہیں معلوم ہے, یہاں بیٹھے بیٹھے کر رہا ہے. تو ظاہر سی بات ہے پھر حقیقت تو حقیقت ہوتی ہے. اس نے خنجر نکالا, کہا آپ بڑے مہان ہیں, یہ خنجر میں بہت مہان آدمی کو قتل کرنے کے لیے لایا تھا, مجھے معاف کر دیجیے. یا تو ایک کام کریں, بہتر یہ ہوگا تاکہ میری روح کو شانتی اس وقت ملے گی, آتما کو شانتی اس وقت ملے گی جس وقت اسی خنجر سے مجھے قتل کر دیا جائے, تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ اچھوں کو قتل کرنے کے لیے آنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے. میرے خواجہ نے کہا, اللہ کے بندے, میں لوگوں کو قتل کرنے مارنے نہیں آیا ہوں, میں لوگوں کو زندگیاں بخشنے آیا ہوں.
میں لوگوں کو زندگی دینے آیا ہوں. میرا مذہب لوگوں کو مارنا نہیں، لوگوں کو زندگی دینا. اسی لیے تو دیکھیں 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا، ایک بندہ بھی قتل نہ ہوا. ایک بندہ تو بندہ، ایک پرندہ بھی قتل نہ ہوا. 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا، اس شان سے دلوں کو جیتا. لوگوں آؤ دل جیتو، لوگوں آؤ محبت عام کرو، پیار عام کرو، محبتوں کی سوگات عام کرو. پیار دو گے تو پیار ملے گا، محبت دو گے تو محبت ملے گی. ہمارے اولیاء کا پیغام یہی ہے، بزرگوں کا پیغام یہی ہے. اس نے کہا مجھے قتل کر دے، فرمایا میں مارنے نہیں بلکہ جلانے آیا ہوں. آپ فرماتے ہیں جا، تجھے معاف کیا، لیکن آئندہ ایسی حرکت نہیں کرنا. اب جا، آئندہ ایسی حرکت کرے گا تو سخت سزا دی جائے گی. اس نے کہا مہاراج اب میں نہیں جاتا، آپ کے اخلاق دیکھ کر، کردار دیکھ کر میں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں. آپ مجھے کلمہ پڑھائیے، میں مسلمان ہوں. آپ نے اس کو مسلمان کیا. جب وہ مسلمان ہو گیا تو میرے خواجہ نے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے، مانگو کیا مانگتے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میری امت کے وہ نورانی چہرے والے جن کو دیکھ کر خدا یاد آئے، ان کے پاس پہنچو تو حاجتیں پیش کرو، ان کے صدقے میں اللہ تمہاری حاجتوں کو پوری فرمائے گا. کہا مانگ کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا جب عالم کفر میں تھا تو میں نے سنا تھا کہ مسلمانوں کا کعبہ بہت خوبصورت ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ کعبہ دیکھوں اور حج کروں. فرمایا جا تو حج کرے گا. کہا ایک مرتبہ نہیں حضور، میں چاہتا ہوں کہ 45 مرتبہ حج کروں، اور ایک روایت کے مطابق 70 مرتبہ حج کروں. میرے خواجہ نے کہا جا تو 45 مرتبہ حج کرے گا یا 70 مرتبہ حج کرے گا. کہا حضور اتنا ہی نہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں نے یہ بھی سن رکھا ہے کہ جو مکے میں مرتے ہیں وہ بڑے عظیم ہوتے ہیں، تو جب آخری حج کے لیے جاؤں تو مکے میں ہی میرا انتقال ہو جائے. فرمایا جا میں نے تجھے وہ بھی عطا کیا. دیکھا جان لینے کے لیے آنے والے پر کتنے انعامات کی بارش ہے. ہمارے بزرگوں نے یوں دین کی خدمت کی. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. یہ ہے عبادت کا حقیقی مفہوم کہ اللہ کے بندوں کا دل اس طرح جیتو. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو کوئی غلطی ہو اللہ تعالی معاف فرمائے.